بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی تمہارا چاہے حاضر ہو جب بھی امام ہے، غائب ہو ہر حال میں آپ پہ سلام ہے۔ تو ابتدا ہوتی ہے سلام سے اور انتہا ہوتی ہے صلوات پر، اور زیارت وارثہ میں کمپلیٹ اس آیت پہ عمل ہے۔ میں آیت سناؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بہت باریک بات ہے خدا کی قسم، جو عربی ملک میں رہا اس کو بہت مزہ آئے گا۔ آیت میں دو مطالبے ہیں آپ سے۔ یہ آیت تو پڑھی جاتی ہے نا، نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور یہی آیت وہ ہے قرآن مجید کی کہ جسے انسان نماز کے فوری بعد بھی پڑھتا ہے۔ ادھر نماز ختم ہوئی اور ادھر ایک مومن نے کہا ان اللہ و ملائکتہ، تاکہ لوگ صلوات پڑھیں، نماز کا اختتام صلوات پر ہو۔ تو سلام پڑھ لیا، تشہد پڑھ لیا، سلام پڑھ لیا، جیسے ہی ہاتھ ایسے کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ دیکھیں جتنی بھی، ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں جو مسٹیک ہو رہی ہے ہر مسجد میں، جو غلطی ہو رہی ہے ہر مسجد میں، جس پہ نہ پیش نماز ٹوک رہا ہے، نہ مولوی ٹوک رہا ہے، نہ عالم ٹوک رہا ہے۔ ادھر آپ نے سلام پھیرا، ادھر ایک ادھر کو ہاتھ اور ایک ادھر کو ہاتھ ملانے لگتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں یہاں بھی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ یہی ہے نا؟ کیا ہے کہ ادھر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد، اور ادھر پھر ایک مومن سے ادھر ہاتھ ملایا، ایک مومن سے ادھر ہاتھ ملایا۔ کوئی روایت نہیں ہے اس عمل پہ، کوئی بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حیدرآباد میں سارے علماء ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اب اگر آپ کو کسی نے نہیں بتایا تو یہ ان کی غلطی ہے، میری تھوڑی ہے بھائی۔ لیکن کسی روایت میں نہیں ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد اور آپ ہاتھ ملائیے مومن سے، نہیں۔ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا تسبیح فاطمہ کے درمیان اور نماز کے درمیان کسی چیز سے گیپ نہ دو۔ حدیث ہے پانچویں امام کی، چھٹے امام کی، کہ آپ کسی بھی چیز سے نماز میں گیپ نہ دیجئے۔ اور یہ جو اللہم کل ولی کل ہے یہ بھی نہ پڑھ، یہ جو دوسری دعائیں ہیں یہ بھی نہ پڑھ، یہ جو مغرب عشاء کی تعقیبات ہیں یہ بھی نہ پڑھ۔ جیسے ہی نماز ختم ہو تو بس ایک آیت کی پرمیشن ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ادھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ادھر مومنین نے صلوات پڑھی، فوراً جس حال میں ہو تسبیح زہرا شروع کر دو۔ ابھی مومن سے ہاتھ نہ ملاؤ، اس لیے کہ ابھی نماز کا ثواب تجھے مل نہیں گیا جو خوشی میں مصافحہ ملا رہا ہے، ابھی ثواب ہی نہیں ملا۔ اس لیے کہ نماز کی مثال اور تسبیح زہرا کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک کپڑا مارکیٹ سے آپ کے سامنے آیا اور اس پہ کوئی چیز منقوش نہیں ہے، کپڑا بالکل سادہ ہے، تو جب تک سادہ کپڑا رہتا ہے اس کی قیمت کم رہتی ہے، مگر جب اسے نقش کر دیا جاتا ہے پھول سے، چاندی سے، سونے سے، زیور سے، اسے نقش کر دیا جاتا ہے، پھول پتیاں نکل جاتی ہیں، تو سادے کپڑے کی قیمت الگ ہے، جو سونے سے منقوش ہے، چاندی سے منقوش ہے، پھولوں سے منقوش ہے، اس کی قیمت الگ ہے۔ بس تسبیح کے بغیر نماز ایسے ہی ہے جیسے سادہ کپڑا۔ نماز کا وزن جب بڑھتا ہے جب تسبیح فاطمہ پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وزن تسبیح کے بغیر نہیں بڑھتا، نماز قبول نہیں ہوتی ولایت علی کے بغیر۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔
معصوم فرماتے ہیں وصل ہو. وصل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تسبیح زہرا بالکل ملی ہوئی ہو. کیسے پڑھتے ہیں؟ جن کے پاؤں میں پرابلم نہیں ہے، جن کے گھٹنوں میں پرابلم نہیں ہے، جو تشہد میں کیسے بیٹھتے ہیں آپ؟ ایسے. تو جیسے آپ تشہد اور سلام میں بیٹھے ہیں، امام فرماتے ہیں پیروں کو بھی حرکت نہ دو تسبیح کے بغیر. یعنی ادھر سلام ختم ہوا، ادھر ان اللہ و ملائکتہ پڑھا، اور ادھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تسبیح زہرا پڑھو. تسبیح زہرا پڑھنے کے بعد اب مصافحہ ملاؤ. اب ملا سکتے ہو مصافحہ، اس لیے کہ نماز کا ثواب کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ کو. اب نماز کا ثواب پورا پورا مل گیا ہے. تسبیح زہرا میں اور سلام میں آپ کو کوئی گیپ نہیں رکھنا ہے، نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے، نہ حرکت کرنا ہے، نہ پیر ہٹانے ہیں. اور ثواب کتنا لکھا امام نے؟ امام فرماتے ہیں قبل ان یثنی رجلیہ غفر اللہ لہ ذنوبہ. تسبیح پڑھنے کے بعد یہ پیر کے کھولنے سے پہلے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. کہ آپ کو نماز کا ثواب مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تسبیح زہرا نہ پڑھیے. قبر کا بھی تذکرہ کر دوں چونکہ شب جمعہ ہے. قبر بڑی اندھیری چیز ہے، بڑی وحشت ہے، بڑی دہشت ہے. قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مگر وہاں کوئی بلب نہیں بنا ہے، نہ کوئی بلب ہے نہ ٹیوب لائٹ ہے. اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ایک ہی چیز ہے جو تمہاری قبر میں نور کو پیدا کرے گی، اور یہ اللہ. موتیوں کی تسبیح بھی کم پڑھا کریں آپ. یہ جو ہرے کلر کی اور نیلے کلر کی اور پیلے کلر کی تسبیح ہے، نہیں، زیادہ تر تسبیح پڑھیے. اللہ نے یہ دیے پورے، جن کو پورے کہتے ہیں، ان ہاتھوں پہ تسبیح پڑھیے. تو اس کا ثواب کیا ہوگا؟ جب تیری قبر میں اندھیرا ہو جائے گا تو اللہ ان پوروں سے نور نکال دے گا کہ یہ تسبیح زہرا پڑھا کرتا تھا. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. جو چاہتا اللہ، جو چاہتا ہے اس کی قبر میں نور آئے وہ تسبیح زہرا ضرور پڑھے. اور جو طریقہ میں نے بتایا فصل نہ دیجئے. تسبیح زہرا 2 جگہ وارد ہوئی ہے. ایک جگہ بستر پہ سونے سے پہلے اور ایک جگہ نماز کے بعد. نماز کے بعد جو تسبیح زہرا ہے وہ عبادت کا وزن بڑھانے کے لیے ہے، اور سونے سے پہلے جو تسبیح زہرا ہے وہ غربت کو دور کرنے کے لیے ہے. اگر کسی کے گھر میں غربت ہے، کسی کو پرابلم ہے، کسی کو پریشانی ہے، کسی کو مصیبت ہے، تو رسول اسلام نے فرمایا، امام نے فرمایا وہ تسبیح زہرا پڑھے. میں کیا کہتا ہوں، اگر گھر میں غربت آ جائے تو ہاتھ کسی کے سامنے پھیلانا نہیں. اس لیے کہ ایک آدمی 1 دن دے دے گا، 2 دن دے دے گا، 3 دن دے دے گا، اور تیسرے دن آپ کو ذلیل کرے گا. تو ایسے فقیروں سے کیوں مانگتے ہو جو دینے کے بعد ذلیل کریں؟ اس کریمہ سے کیوں نہیں مانتے؟ حسین کی ماں سے کیوں نہیں مانگتے بھائی؟ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد بھائی. ذرا ایک صلوات اور نورانی پڑھ دیں محمد. تو زیارت وارثہ، زور سے بولیے گا، کتنے سلام ہیں زیارت وارثہ میں؟ 11.